دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو رب نہیں کر سکتا، نہ ایسا زخم ہے جو بھر نہیں سکتا۔ جو دکھ رات بھر جگائے رکھتے ہیں کوئی بھی انسان ان کی مرہم نہیں بن سکتا۔ سکون تو صرف رب کی عطا ہے، انسان چاہ کر بھی خود حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے تو تمہیں بنایا ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ انجان نہیں تمہارے حال سے، انسان ہی بے صبرا ہے، انتظار نہیں کر سکتا۔ یقین والوں کو ہی ملتا ہے اس کا راستہ جس راستے پر کوئی بھٹک نہیں سکتا۔ اس سے مانگتے ہوئے شک میں نہ پڑنا، وہ کن فرما دے گا تو کوئی بھی نہ نہیں کر سکتا۔ انسان تلخ نہیں ہوتا، مشکلات تلخ بنا دیتی ہیں اور تب انسان خاموش رہنے لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا ہجوم نہیں، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر بس اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ چپ کروا لیتا ہے، جو پوری رات کھلے آسمان تلے جائے نماز بچھا کر فلک کو تکتا رہتا ہے مگر باتیں نہیں کرتا، جو دیکھتا تو سب ہے مگر بولتا بہت کم ہے۔ یقیناً ایسا شخص اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سجدے کی حالت وہ کیفیت ہے جہاں خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، بس خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیاں ہر بات ہوتی ہے، کوئی راز چھپا نہیں رہتا، وہ بن کہے ہر بات سمجھ لیتا ہے، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا، وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا، اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر کبھی دل بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔ مجھے وقت نے سکھایا ہے، اس رب سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار بھی نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں، وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے۔ جن گھروں میں دیے نہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندے سے کمال رکھتا ہے، وہ اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پر کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ تم اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، وہ کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ تم سوال کر کے تو دیکھو، وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ وہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ نہیں دے گا قرار تو کون دے گا؟ وہ ہمت نہیں دے گا تو کون ہمت دے گا؟ تم اس کو اپنے دل کا حال بتا کر تو دیکھو۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا والوں کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ اگر نصیب بدلنا ناممکن ہی ہوتا تو اللہ نے دعا کا تصور کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔
ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس کے در سے چمٹ کر مانگتے رہتے ہیں، اس امید پر کہ یہ در ایک نہ ایک دن ضرور کھلے گا۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے سبھی عبادتوں میں اس کی پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ وہ دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معاوضے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی تہجد گزاروں کی زندگی کا حصہ بننے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ اور جانتے ہو صبر اتنا مشکل ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کی تپش کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ بہت جلد تم تک تمہاری کھوئی چیز واپس لے آئے گا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ تمہارا کام نہیں، سب اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ کے کن پر چھوڑ دو۔